جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ ہم گاہے بگاہے کچھ کرپشن کی سٹوریز آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں. آپ کو اس سے پہلے ہم نے نیب کی ایک سٹوری بتائی تھی جو پشاور سے ریلیٹڈ تھی، اور جو وہاں پہ میٹرو بچھائی گئی تھی اس کی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھی تھی. اب ہم نے کچھ اور فائلیں کھولنی شروع کی ہیں. ہمارے پاس کچھ 7-8 فائلیں ہیں، اور ان فائلوں کے اندر جو واقعات بند ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کو اگر کرپشن کسی جگہ ہو رہی ہے اور وہ اداروں کے ریڈیس میں آئی ہوئی ہے تو ان کا تدارک ہونا چاہیے، سسٹم کو کلین ہونا چاہیے، جو مجرم ہیں ان کو سزا دینی چاہیے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں ان سب کو رہائی ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ 40 سال کیس چلتے رہیں. تو اب آج ہمارے پاس جو ایک کہانی ہے وہ بیسیکلی اسلام آباد کے اندر کی کہانی ہے، اور یہاں پہ کچھ زمینوں کا غبن ہوا تھا، اور اب وہ کیس نیب کے اندر چل رہا ہے، اور کیس دھڑا دھڑ چلی جا رہا ہے. اس کے اندر CDA بھی انوالو ہے، اس کے اندر گولڑا شریف جو ہیں اس کے پیران کا نام بھی آ رہا ہے، اور بڑی مقدس اور متبرک قسم کی گدی ہے، بہت شاندار لوگ ہیں. میں خود ان کا مرید ہوں، لیکن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سمیٹنا ضروری ہے. تو یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور اس کہانی کی ڈیٹیل جو ہے آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اگر تھوڑا سا گورنمنٹ بھی ایفرٹ کرے اور کچھ پیر حضرات جو ہیں وہ بھی مہربانی کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے تقریباً کوئی 37-38 ارب روپیہ ریکور ہو سکتا ہے، جو ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے، اور جو لوگ اس زمین کے اوپر قابض ہیں ان کو بھی فائدہ ہے. پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم یہ ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس امید پہ رکھیں گے کہ یہ معاملہ بھی اب سیٹل ہونا چاہیے. یہ ظاہر ون سائیڈڈ سٹوری ہے، ایک سائیڈ ہم دے رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ دوسری سائیڈ پہ آئے. تو یہ سٹوری سننے کے بعد اگر گولڑا شریف کے کوئی حضرات یا پیر صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ یا ان کا اگر ترجمان ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے یا اپنا ورژن دینا چاہتا ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ یہاں پہ تشریف لائیں، یہاں پہ بیٹھ کے پوری بات سنائیں تاکہ دوسرا ورژن بھی آپ کے سامنے آ سکے. تو سٹوری کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے، لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین، ہماری انویسٹیگیٹو سٹوریز کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری ہم نے ایک سوسائٹی پہ بھی آپ کے سامنے کی تھی، کس طرح سے لوگوں کے پیسے لے کے کچھ لوگ بھاگ گئے اور ابھی تک انہیں ریکوریز نہیں ہو رہی، ان کے پلاٹس نہیں مل رہے. تو ہم نے وہ پورے انویسٹیگیٹ کر کے سٹوری آپ کے سامنے لائے، ود ڈاکومنٹس آپ کو شو کی. پھر ہم نے ایک پشاور کے حوالے سے BRT کے حوالے سے سٹوری ہم نے آپ کو بتائی کہ کس طرح سے کروڑوں اربوں روپیہ بچا لیا نیب نے، اس کی پوری ڈیٹیل سے ہم نے آپ کو سٹوری بتائی. آج ایک اور سٹوری لے کے جا رہے ہیں، اور یہ سٹوری جن لوگوں کے خلاف ہے وہ بہت سینسٹیو اور بہت بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کرپشن کی سٹوری آتی ہے تو ہمارے سامنے پھر لوگوں کا سائز میٹر نہیں کرتا. ہمارے لیے وہ سٹوری میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سٹوری کیا ہے، کیا اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، کیا اس میں کرپشن شامل ہے. اگر کرپشن شامل ہے تو یقین مانیں اگر وزیر اعظم کی سٹوری بھی ہوگی تو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آج کی سٹوری کا تعلق بھی کرپشن سے ہے، زمینوں سے ہے، اور اس کے اندر بہت بڑے لوگوں کے نام شامل ہیں. پوری سٹوری کیا ہے لے کے چلتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے پاس. اب دیکھیں، یہاں پہ ایک پیر صاحب تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب، اور پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے اتنی شاندار پرسنالٹی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کے اندر ان کے پائے کا کوئی یہاں پہ شخصیت موجود تھے. انتہا درجے کے عاشق رسول تھے، وہ حسنی سید ہیں، اور ان کا جو حسب نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، حضرت امام حسن سے ریلیٹ ہو کے، اور دونوں سائیڈوں سے، والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی. اور وہ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد کے مضافات میں گاؤں ہے جس کو گولڑا شریف کہتے ہیں، یہاں پہ وہ پیدا ہوئے. اور وہ پیدا ہوئے 1859 میں، جب 1857 کی جنگ ہوئی تو اس کے 2 سال بعد. اچھا. اور بہت بڑی گدی ہے یہ، بہت، اور یہ سید ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حسب نسب ملتا ہے. اور وہ شاعر بھی تھے، صوفی شاعر بھی تھے، اور ان کی نعتیں اتنی زیادہ مشہور ہیں کہ آج 200 سال بعد بھی، 150 سال بعد لوگ بھی آج بھی ان کو پڑھتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں.
ہم سب مل کے بھی ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو اتنی بڑی شخصیت تھے، اور پوری زندگی ہم ان کو پڑھتے رہے، ان کو سنتے رہے، ٹھیک ہے. تو یہ گولڑا شریف جو ہے اسلام آباد کے اندر موجود ہے، اور یہ E11 اگر آپ جانتے ہوں تو سیکٹر ہے، اور اس کے درمیان ہے، اور بلکہ پورا E11 جو ہے وہ گولڑا شریف کی زمینوں کے اوپر بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ پولیس فاؤنڈیشن کی بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ بھی اسی گولڑا شریف کی زمینوں کے اوپر بھی بنی ہے. بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر دیں تو F10 F11 اور کچھ بلیو ایریا کا جو رقبہ ہے، یہ سارا گولڑا شریف کا حصہ تھا. اور یہ زمینیں جو تھی یقیناً یہ جو وہاں پہ پیر خانہ ہے انہی کے زمینیں تھیں، کیونکہ وہ بہت بڑے جاگیردار بھی تھے. ٹھیک ہے. اور جب سید مہر علی شاہ صاحب کا وصال ہوا تو ان کے بعد ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام پیر محی الدین تھا، اور پیر محی الدین صاحب جو نا وہ بھی بہت بڑے شاعر اور بڑے صوفی بزرگ تھے، اور لوگ بڑا ان کا احترام کرتے تھے. یاد رکھیے کہ گولڑا شریف جو ہیں ان کے مریدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بالکل، اور بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں خود ان کا مرید ہوں، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی گولڑا شریف حاضری دیتا رہتا ہوں اور وہاں پہ دعا کرتا رہتا ہوں، اور میرے لیے بڑی عقیدت کی جگہ ہے وہ ہے. تو بہرحال جب پیر محی الدین صاحب یہاں پہ ہوتے تھے، پھر اس دوران یہاں پہ اسلام آباد بن گیا، اور اسلام آباد جب بنا تو یہاں CDA بنا. CDA ایک پہلا ایک ادارہ بنایا گیا تھا، اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ جو پہلے چیئرمین تھے CDA کے وہ جنرل یحییٰ خان تھے. اچھا. اور یہ جو اسلام آباد کی جگہ جو لوکیشن ہے، اس کا تعین، اس کا فیصلہ جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس نے اسلام آباد بنایا ہے، جس نے اسلام آباد بنایا تھا. ایک تو اس جگہ کا تعین بھی جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا، پھر وہ اس جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اس کے پہلے چیئرمین بھی وہ تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہ کیپٹل بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہاں پہ ظاہر ہے بہت سارے دیہات تھے، اور ان دیہات کی زمینیں ایکوائر کی گئیں، اور جو ایکوائر کی گئیں اس کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا تھا جو یونٹ سیکٹر کہتے ہیں. وہ یونٹ سسٹم یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے. اب آپ کی جو زمین ہے وہ 3 قسم کی یہاں پہ زمین ہے. ایک بے انتہا زرعی زمین ہے، اور جن کی پیداوار بڑی زبردست ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی یونٹ زیادہ کنسیڈر ہوتی تھی. مثلا فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 1 ایکڑ ہے اور اس کی پیداوار بہت اچھی ہے، تو آپ کو زیادہ یونٹس دیے جاتے تھے اس کے. مطلب زرخیز زمین زیادہ ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ ایک سیمی زرخیز زمین ہے، ایک ایسی زمین ہے کہ جس کی پیداوار بہت اچھی نہیں ہے، تو اب اس کے یونٹس کم ہو جاتے تھے. اور پھر ایک ایسی زمین ہے جو بنجر ہے، جو کسی کام کی نہیں ہے، تو اس کے یونٹس اور بھی کم ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک فارمولہ بنا تھا کہ بنجر زمین ہے، پھر دوسری جو ہے وہ پیداوار دیتی ہے لیکن بہت زیادہ پیداوار نہیں دیتی، اور تیسری جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیداوار دینے والی زمین ہے. اب ان کو ایکوائر کیا گیا تو یونٹ سسٹم کے تحت ان کے یونٹس بنا کے یا لوگوں کو پیسے دے دیے جاتے تھے یا لوگوں کو پلاٹس دے دیے جاتے تھے. بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے متبادل زمینیں بھی لی ہیں، ان کو مختلف علاقوں کے اندر، پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، سندھ کے اندر انہیں رقبے بھی دیے گئے. اچھا. انہیں شفٹ بھی کیا گیا. اوکے. اور کچھ لوگ جو ایسے تھے وہ کہتے تھے جی آپ اس طرح کریں کہ ہم سے ہماری زمین لے لیں، اور جو سیکٹر ڈیولپ کرے گا CDA اس میں سے ہمیں زمین دے دیں. مطلب اسلام آباد کے اندر جگہ دیں. اسلام آباد کے اندر جگہ دے دیں. تو جو پیر محی الدین صاحب تھے اور ان کے جو بچے تھے انہوں نے اس وقت زمین کے بدلے زمین لے لی تھی، تو ان کے یونٹس بنے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو زمین دے دی گئی. ٹھیک ہے. اب جو پیر محی الدین صاحب تھے ان کے 2 صاحبزادے تھے، اور دونوں وہ بھی بہت ہی زبردست لوگ تھے اور بڑے شاندار انسان تھے، اور لوگ ان کا بھی بہت احترام کرتے ہیں. ان کے جو 2 صاحبزادے تھے، ایک پیر معین الدین صاحب ہیں اور دوسرے ان کے شاہ عبدالحق تھے. شاہ عبدالحق 2 ان کے صاحبزادے تھے. تو 1960 میں ان کی زمین ایکوائر کر لی گئی، اور یہ زمین جو تھی اس کے اوپر F11 بنا، F10 بنا، کچھ بلیو ایریا کا علاقہ بھی بنا، اور اس وقت تک یہ پولیس فاؤنڈیشن یہاں پہ یا E11 نہیں بنا تھا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پولیس فاؤنڈیشن اور E11 جو ہے یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے، یہ CDA کے پاس نہیں تھی اس وقت. اور بعد میں CDA نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو الاؤ کیا تھا کہ آپ اسلام آباد کے اندر جو زمینیں ایکوائر کر کے آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر لیں. لیکن یہ F10 F11 اور یہ بلیو ایریا کا جو علاقہ ہے وہ CDA کے پاس تھا، تو انہوں نے یہاں سے جو زمینیں تھیں ان سے ایکوائر کر لے. اور اس وقت جو زمینیں ایکوائر کی گئی تھی 1960 کے اندر وہ تقریباً 370 کنال زمین تھی وہ. تو ان سے وہ زمینیں لے لی گئیں، اور زمینیں لینے کے بعد ان کو 370 کنال زمین گورنمنٹ نے دے دی. ٹھیک. یعنی جو جتنی بھی زمینیں تھیں ان کے یونٹس بنائے گئے، اور یونٹس بنانے کے بعد جو ان کا حصہ بنا وہ تقریباً 370 کنال جگہ بنتی تھی. تو پھر ان کو 370 کنال جگہ CDA نے ان کے حوالے کر دی. اب یہ جو 370 کنال تھی وہ دونوں بھائیوں کے اندر تقسیم ہو گئی. ایک پیر معین الدین صاحب کو ایک حصہ چلا گیا، اور دوسرا حصہ جو تھا وہ شاہ عبدالحق صاحب کو چلا گیا.
ٹھیک ہے. اب یہ زمینیں دونوں بھائیوں کے اندر 186 کنال یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. 101 کو 186 کنال مل گئی اور دوسرے بھائی کو بھی 186 کنال مل گئے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لے. اور اس کے لیے 1990 کا ایک لیٹر بھی موجود ہے, 1996 کا بلکہ لیٹر بھی موجود ہے, جس کے اندر سی ڈی اے نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ جناب ہم نے یہ ان کو زمینیں دے دی تھی, اور ان کی جو زمین تھی ایکوائر کر کے یہ ہم نے ان کا حصہ دے دیا, اور جو زمینیں ایکوائر کی گئی اس کے اوپر سیکٹر بننے شروع ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. اچھا 1998 میں اس طرح کیا کہ جو پیر معین الدین صاحب ہیں, جو تو شاہ عبدالحق صاحب, تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا حصہ لیا, وہ الگ ہو گئے. ان کی طرف سے کوئی کمپلین یا کوئی کلیم اس کے بعد نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو جو دوسرے پیر صاحب تھے, پیر معین الدین صاحب جو ہے, انہوں نے 1998 میں انہوں نے سی ڈی اے کے اندر رابطہ کیا سی ڈی اے سے, اور ان کو درخواست دی کہ جو مجھے حصہ دیا گیا 186 کنال وہ ناقابل استعمال ہے, وہ زمین کو بہت اچھی نہیں ہے, تو اس زمین کو آپ اس طرح کریں کہ واپس لے کے مجھے متبادل زمین دے دیں, مجھے بہتر زمین دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا 186 کنال کا بھی انہوں نے کلیم نہیں کیا, بلکہ اس کے اندر سے جو 72 کنال اور 16 مرلے تھے نا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ بری ہے تو آپ یہ لے لیں, باقی رہنے دیں میرے پاس, لیکن یہ 72 کنال اور جو 16 مرلے زمین ہے یہ آپ لے کے تو مجھے اس کی جگہ کوئی ایک اچھی اور بہتر زمین دے دیں جس کو میں استعمال کر سکوں. ٹھیک ہے. تو سی ڈی اے کے پاس ساتھ پھر ان کا یہ کوئی ایگریمنٹ بھی ہو گیا, اور پھر یہ راولپنڈی بینچ میں بھی گئے تھے, کیونکہ سی ڈی اے نے اس وقت انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی اب ہم تو دے چکے ہیں آپ کو, اور ہم نے لم سم زمین دی تھی, اور اب آپ نے اس کو خود تقسیم کر لیا. تو اب یہ تقسیم در تقسیم ہے, اور وہ بھی آپ 186 کنال واپس نہیں کر رہے, آپ ہمیں 72 کنال اور 16 مرلے واپس کر رہے ہیں, اور باقی جو آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ 72 کنال اور 16 مرلے کہاں کہاں, کیونکہ وہ کٹی پھٹی تھی, کوئی اس جگہ پہ تھی, کوئی اس جگہ تھی, کوئی اس جگہ تھی. تو انہوں نے کہا جی ساری زمین کو اکٹھا کر کے نا آپ اس کو 72 کنال اور 16 مرلے سمجھیں, اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی کٹھی اور بہتر زمین دے دیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جب یہ سی ڈی اے کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں چلا تو پھر انہوں نے راولپنڈی بینچ میں رٹ کر دی, اور پھر یہ عدالت کے اندر معاملہ چلتا رہا, اور الٹیمیٹلی عدالت کا حکم آ گیا کہ ان کی جو بات ہے اس کو مانا جائے اور ریکنسیڈر کیا جائے. تو جب وہاں پہ ہو تو اس وقت تک یہاں بہت سارے آفیسرز بھی تھے سی ڈی اے. یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح میں پیر صاحب کا مرید ہوں نا, بہت سارے یہاں پہ اور بھی مرید ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی سی ڈی اے کے اندر ملازم ہو جاتے ہیں, کبھی وہ گورنمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں, کبھی وہ جوڈیشری میں آ جاتے ہیں. تو اس وقت ان کے مریدین جو تھے وہ سی ڈی اے کے اندر بھی تھے, اور پھر جوڈیشری کے اندر بھی تھے, اور کوئی سول بیوروکریسی کے اندر بھی تھے. تو جب کورٹ سے حکم آ گیا تو پھر سب نے کہا جی ٹھیک ہے اب کورٹ کا حکم ہے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے. اب وہ حکم مان لیا گیا, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم امپلیمنٹ اس کو کر دیتے ہیں. اب جو امپلیمنٹیشن ہوئی تو وہ بڑی دلچسپ ہوئی. وہ امپلیمنٹیشن یہ ہوئی کہ پیر صاحب نے جو اپنی زمین دی وہ 72 کنال اور 16 مرلے تھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں جو سی ڈی اے نے ان کو زمین دے دی وہ 137 کنال تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو 137 کنال زمین دے دی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ سب اسلام آباد میں ملی, یہ اسلام آباد کے اندر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین کہاں ملی. ٹھیک ہے. اور وہ جو 137 کنال ان کو جو زمین دی گئی وہ اس کے اوپر اب ناردرن سٹرپ ہے. اگر آپ E11 میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ سی ڈی اے نے ایک ناردرن سٹرپ بنائی ہے, اور وہ بڑی کمرشل اور مہنگی زمین ہے, اور اس کے سامنے D12 ہے. اگر آپ اس سائڈ پہ جا کے دیکھیں سامنے D12 ہے, اور D12 کے اندر جو کنال کا پلاٹ ہے وہ 14-15 بلکہ 20 کروڑ تک کا ہے. یہ وہ علاقہ شاہ علادتہ کے ساتھ, شاہ علادتہ کے قریب ہے بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے سامنے ایک ناردرن سٹرپ ہے, اور ناردرن سٹرپ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو سامنے مارگلا کی پہاڑیاں نظر آتی. تو وہ جو زمین ہے نا 137 کنال وہ ناردرن سٹرپ کے اوپر ہے. تو وہ زمین انتہائی اس وقت مہنگی ہے, اور وہ بہت ہی مہنگی ہے. اور بلکہ تو اب جو نیب نے اس کا اندازہ لگایا سارا صورتحال ساری چینج کر کے چیک کر کے, تو 51 کنال اور 16 مرلے بنتی ہے. اور اس کی جو اس وقت پرائس ہے وہ جو سی ڈی اے نے کیلکولیٹ کی ہے وہ تقریباً 29 ارب روپے ہے. اچھا. تو ایک 29 ارب روپے کی زمین ہے وہ ساری. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے یہ معاملہ جو تھا بظاہر سیٹل ہو گیا, لیکن یہ سیٹل نہیں ہوا, کیونکہ پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر اور لیٹیگیشن شروع ہو گئی. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا جاتا ہوں کہ یہ جو 72 کنال اور 16 مرلے زمین تھی نا جو انہوں نے واپس کی سی ڈی اے کو, وہ بھی پوری واپس نہیں کی تھی. اچھا. بلکہ اس میں سے 21 کنال اور 14 مرلے زمین جو تھی وہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کو بیچ دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے پہلے سے بیچی ہوئی تھی. اور جب وہ سی ڈی اے کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ زمین لے لیں تو اس وقت یہ ہائیڈ کیا گیا تھا کہ جی ہم نے وہ زمین بیچی ہوئی ہے. تو جب سی ڈی اے نے وہ زمین پوری کرنے کی کوشش کی تو زمین تو پوری تھی نہیں.
ٹھیک ہے. اور اس وقت ان میں سے 21 کنال 14 مرلے جو تھی وہ نکل گئی ہوئی تھی اور پولیس فاؤنڈیشن کے پاس چلی گئی تھی, اور پولیس فاؤنڈیشن نے اس کو باقاعدہ بیچ دیا تھا آگے, اور اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے تھے. تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 72 کنال اور 16 مرلے بھی جو انہوں نے دے کے 137 کنال زمین لی تھی, جو زمین دی تھی وہ پوری نہیں تھی, اس میں سے 21 کنال 14 مرلے نکل گئے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک عجیب و غریب سا وہاں پہ ایک اور قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی. بہرحال جب اس کے بعد جب یہ سارا انویسٹیگیشن ہوئی, معاملہ کھلنا شروع ہوا, تو پھر سی ڈی اے جو تھا اس نے ظاہر شور کرنا شروع کیا کہ وہاں پہ سی ڈی اے میں لوگ بدل گئے. اور اس وقت جو پہلے جن لوگوں نے ان کو, جو ڈائریکٹر لینڈ تھی, خاتون تھی, شائستہ سہیل نام تھا, اس کے اوپر بھی کیس بن گیا کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو فیور کیا ہے. پھر اس کے یہاں پہ ایک تحصیلدار ہیں جنجوہ صاحب ہیں, ان کے امتیاز جنجوہ, ان کے اوپر بھی کیس بن گیا کہ انہوں نے دیکھیں جی بغیر کچھ دیکھے ہوئے, بغیر کو پڑتال کیے ہوئے انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل کر دیا. لیکن بہرحال یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ ہائی کورٹس کے فیصلے بھی ہیں ان کے حق میں, تو ہائی کورٹس کے جو فیصلہ تھا ان کو سامنے رکھ کے یہ سارا معاملہ جو تھا اس کو سیٹل کیا گیا تھا. اچھا چوہدری صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دیا کہ آپ انہیں 72 کنال کے عوض جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زمین ٹھیک نہیں ہے آپ دے دیں, لیکن بیسکلی انہوں نے 72 واپس نہیں کی, انہوں نے 51 واپس کی ہے, 51 کنال واپس کی, 51 کنال واپس کی ہے, اور باقی 51 کنال بھی جو ہے نا واپس نہیں کی گئی. اچھا, وہ اس کا بھی ایک پھڈا ہے, اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی سی ڈی اے کو کہ زمین ہے کہاں پہ وہ. ٹھیک, آپ یہ سمجھیں کہ 72 کنال 16 مرلے جو ہے نا وہ بھی کسی پاسے نہیں لگ سکی, کسی سائڈ پہ نہیں لگ سکی, مطلب سی ڈی اے کو کچھ نہیں ملا, وہ سی ڈی اے کو کچھ نہیں ملا. اور جو 137 کنال زمین ہے وہ بھی ظاہر ہے ان کو پرائم لوکیشن پہ زمین دی گئی تھی, اور جب ان کے یونٹس نکالے گئے تھے تو یونٹس کے مطابق ان کو زمین ملنی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری زمین آپ دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے عوض اچھی زمین تو نہیں مل سکتی, لیکن اس کے عوض بھی بہت اچھی زمین دے دی گئی جو کمرشل نکلی, اور سب کو پتا تھا کہ یہ کمرشل ہونی ہے. Okay. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خفیہ تھی اور بعد میں وہاں سے تیل نکل آیا یا بعد میں وہاں سے سڑک بن گئی اور وہاں پہ قیمتی ہوگی, نہیں, سی ڈی اے کے پلان میں شامل تھا, سی ڈی اے کے پلان میں شامل تھا, اور اس وقت یہ پولیس فاؤنڈیشن وغیرہ یہاں پہ بن چکی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پہ زمین آباد ہو چکی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹی پروفیشن والوں کی ایک سوسائٹی بھی ہے E11 میں, وہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس کی. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خفیہ چیز تھی اور پتہ نہیں تھا اور کوئی آپ نے کھڈے میں زمین دے دی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوگی. مطلب ایسا کہ جیسے ملی بھگت تھی بیسکلی. جیسے ایک رنگ روڈ بن رہا ہے تو سب کو پتا ہے کہ رنگ روڈ کے ارد گرد جتنی سوسائٹیز آئیں گی ان کی قیمت چڑھے گی. ایک اس کے اندر فرق یہ ہے نا کہ رنگ روڈ بننا ہے, ایک یہ ہے, چلو یہ انفارمیشن ہو سکتی ہے, لیکن اگر رنگ روڈ بن رہا ہو اور بن گیا ہو تھوڑا سا حصہ یا مکمل ہو گیا ہو اور پھر آپ کو وہاں پہ زمین دے دی جائے تو پھر ایشو تو بنتا ہے نا جی. ہاں جی, بالکل پتہ ہے کہ پلانڈ ہے, وہ پلانڈ ہے. تو اس کے اندر وہ کہا گیا جی کہ ملی بھگت ہے یہ, اور اس کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے. پھر اسی دوران یہ عدالت کے اندر بھی جاتے رہے, پھر یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی چلے گئے, پھر 2004 کا بھی ایک فیصلہ ہے 18 دسمبر 2004 کا بھی, اور سی ڈی اے جو تھا اس سے وہ بار بار جو تھے وہ لے رہے تھے کہ جناب آپ ہمیں لیٹر دیں, پھر سی ڈی اے نے لیٹر بھی دے دیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر وہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا زمین ہم سے واپس لے لیں, پھر انہوں نے کہا جی زمین ہمیں واپس دے دیں. یہ پھڑا چلتا رہا, لیٹر بازی چلتی رہی, لیکن اس لیٹر بازی کے اندر جو تھی نا بہت ساری زمین کا غبن ہوتا رہا. بہرحال الٹیمیٹلی یہ نیب کا کیس بن گیا, اور جب نیب کا کیس بنا تو پھر اس کے بعد یہ آگے چلتا چلا گیا. اب وہ جو جگہ ہے اس کے اوپر اورا گرینڈا کے نام سے ایک مارکی بھی بنی ہوئی ہے, وہ مارکی بھی وہی اسی زمین کے اوپر بنی ہے جس کا کنفلکٹ چلا آ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی ورک شاپس بھی ہیں, کچھ اور اینٹوں کے شاپس بھی ہیں, کوئی یہ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہوتا ہے اس کی بھی بنی ہوئی ہے. تو ایک سائڈ پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے اور بڑا ہائی قسم کی بہتر قسم کی لوکیلٹی بنی ہوئی ہے, اور ساتھ یہ ایک کنفلکٹ والی زمین ہے. اب اس کے اندر نیب بھی آ گیا, پھر نیب نے سی ڈی اے کے خلاف بھی کیس بنا دیا, پھر جو پیر حضرات ہیں ان کے خلاف بھی کیس بنا دیا. پھر اس دوران جو پیر صاحب ہیں ان کا وصال بھی ہو گیا, اور پھر ان کے جو آگے 2 صاحبزادے ہیں ان کے پاس یہ معاملہ چلا گیا, اور انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو پیر معین الدین صاحب ہے نا جن کا یہ ایشو تھا, ان کا وصال ہو گیا تھا 1997 میں. جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے آگے 3 صاحبزادے ہیں. اب یہ 3 صاحبزادوں کے اندر یہ معاملہ الجھا ہوا ہے. ایک پیر حسان الدین صاحب ہیں, اور پیر جلال الدین صاحب ہیں, اور پیر جلال الدین صاحب جو ان کا بھی انتقال ہو گیا 2017 میں. پھر اس کے بعد پیر نصیر الدین صاحب ہیں, بڑے مشہور شاعر تھے اور بڑے شاندار بزرگ, زبردست قسم کے, میں ان کا بڑا نیاز مند تھا. 2009 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو اب جو حسان الدین صاحب ہیں وہ حیات ہیں, اور ان کی عمر اس وقت 65 سال ہے. اور جو ان کے آگے پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں پیر نصیر الدین صاحب کے, وہ نظام الدین صاحب ہیں ان کے ایک بیٹے.
تو اب اس طرح ہے کہ ایک حسان الدین صاحب ہیں جن کی عمر اس وقت 65 سال ہیں، اور دوسرے جو پیر نذیر الدین صاحب ہیں، نصیر الدین صاحب ہیں، ان کے ایک صاحبزادے ہیں نظام الدین صاحب، اور ان کی عمر 50 سال ہے۔ تو اب یہ جو ہیں یہ اس سارے کیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل جو ہے کیس آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے پٹواری انوالو ہے، اس کے اندر بہت سارے ڈائریکٹر انوالو ہیں، اس کے اندر چیئرمین CDS بھی آتے رہے اور پھر اس کے بعد جاتے رہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر خواتین کے نام بھی ہیں، اور یہ بڑا معزز اور شاندار قسم کا گھرانہ ہے، لیکن ظاہر ہے خواتین کے نام بھی آگے، کیونکہ خواتین کے نام اس لیے آگے کہ جب یہ زمینیں الاٹ ہوئی تھیں یا زمینیں الاٹ کروائی گئی تھی یا زمینیں کسی کے نام ٹرانسفر کی گئی تو اس میں خواتین کا نام بھی آ گیا۔ پھر یہ ظاہر ہے جب ترکہ تھا، ترکے کے اندر خواتین کے نام بھی آئے، تو اب خواتین کے نام بھی سمن جاری ہو رہے ہیں، پیر صاحب کے نام بھی سمن جاری ہو رہے ہیں، پورے خاندان کے نام سمن جاری ہو رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ یہ پیر صاحب جو تھے، اب یہ ایئرپورٹ پہ بھی گئے تو ان کو روک لیا گیا، انٹرنیشنل بیرون ملک سفر بھی نہیں کر سکے۔ تو اب یہ ایشو جو ہے آپ یہ سمجھے کہ 1960 سے چل رہا ہے مسلسل، اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اتنی ویریشنز آئی ہیں، اتنی تبدیلیاں آئیں، اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ چلے گئے، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ جو آپ یہ سمجھ لو کہ 51 کنال اور 16 مرلے کا ایشو ہے، یا پھر 137 کنال کا ایشو ہے، یہ ہے کوئی عجیب گنجلک سا ایشو کہ وہ زمین کس نے دی، کدھر چلے گی، کیا ہوگی۔ 137 کنال بھی آپ زمین لے گئے، اور ساتھ آپ نے 72 کنال 16 مرلے جو زمین دینی تھی وہ آپ نے دی نہیں دی، اور اس کے اوپر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، اور CDA جو ہے ان سے وہ ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ان کو زمین دے نہیں رہے، اور وہ زمین جو ہے اربوں روپے کی ہو چکی ہے، نہ وہ پیر صاحب کے کام آ رہی ہے، نہ وہ CDA کے کام آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو لیٹیگیشن ہے اس کے اوپر۔ اب بلکہ وہ زمین جو ہے وہ نیب کے پاس ہے، یہ آپ کو بتاؤں کہ ہے اسٹینڈ سٹل، لیکن اس کی جو کمائی ہے وہ ساری نیب کے خزانے میں جا رہی ہے، کیونکہ ایک آپ کے پاس پروویژن ہوتی ہے کہ جب کوئی کنفلکٹ کا شکار ہوتی ہے چیز، تو نیب جو ہے وہ اپنا ایک نمائندہ طے کر دیتا ہے، اور اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اور پھر وہ سارے جو پیسے ہوتے ہیں اس کا ریونیو جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریسیور ریونیو۔ تو ریسیور سے ایک طے کر دیا جاتا ہے، تو یہ 2024 سے ریسیور بھی ہے، اور اس کے کھاتے میں یہ سارے پیسے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نیب جو وہ سمجھتی ہے کہ ایک بہت متبرک اور شاندار گھرانہ ہے، باعزت گھرانہ ہے، اس کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو پیر حضرات ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم باعزت لوگ ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ زمین ہماری ہے تو ہمیں ملنی چاہیے۔ تو ایک کنفلکٹ سا اس کا بنا ہوا ہے، میرا خیال ہے اسے ریزالو کی طرف جانا چاہیے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، CDA کے چیئرمین بھی آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، CDA کے ڈائریکٹر لینڈ سے وہ بھی چلے گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پیر حضرات جو ہے ان کے خاندان کے اندر کتنے لوگ انتقال کر گئے، لیکن یہ ایشو اسی طرح لنگن آن کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہی ہے کہ 51 کنال اور 16 مرلے کی زمین ہے، اس کو اگر فرض کریں کہ اس وقت فوری طور پہ بیچا جائے تو یہ 29 ارب روپے کی زمین بنتی ہے۔ تو ایک سٹروک سے پیر صاحب یہ اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر نسلیں کھپ گئی ہوئی ہیں، اور یہ نہ زمین ان کے کام آ سکتی ہے کسی، نہ CDA کے کام آ سکتی ہے۔ تو نیب اس کے اوپر بڑی ایفرٹ کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب جو ہیں واقعی بڑے شاندار انسان ہیں۔ میں بڑا ہی حیران ہوں اس بندے کا جذبہ دیکھ کے، کیونکہ یہ جتنا دوسرے لوگوں کو لیوریج دینے کی کوشش کرتے ہیں آج تک کسی چیئرمین نے یہ نہیں دیا۔ جنرل بٹ صاحب، جنرل نذیر بٹ صاحب، اور بہت ہی شاندار آدمی، بڑا ڈیڈ آنیسٹ پازیٹیو آدمی۔ یہ اگر آپ نے فرض کریں کہ غبن بھی کیا ہوا نا کھربوں روپے کا بھی، تو آپ کو چائے پلائیں گے، آپ کو عزت کے ساتھ بہیو کریں گے، کوئی بدتمیزی نہیں کی جائے گی آپ کے ساتھ، اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو آپشن دے دیں اس میں، اور جو آپ کا آپشن ہوگا وہ پھر طے کر کے ڈیسائیڈ کر کے اس معاملے کو نبیڑا جائے گا، اس کو سمیٹا جائے گا، بجائے اس کے کہ 40 50 سال سے معاملات اسی طرح چلتے رہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ CDA جو ہے نا اس چیز کو سیٹل کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جو پیر حضرات ہیں ظاہر ہے وہ فیملی افیئرس بھی ہوں گے، کچھ دوست بھی ہوں گے جو ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ لگے رہو جی، کوئی مسئلہ نہیں، CDA کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ کیا کر لیں گے۔ اچھا، اس دوران بہت ساری سفارشیں بھی آئیں ان کی، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ان کے سفارشی ہیں، کیونکہ ان کے رشتے دار بھی ہیں وہ۔ پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، وہ بھی ظاہر ہے میری طرح عقیدت مند ہیں، اس علاقے کے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی کیا۔ بہت سارے سیکرٹریز ہیں، بہت سارے ججز ہیں، اور نیب کے اپنے لوگ ہیں، یہ سب سفارشی بھی ہیں اور اس چیز کو سیٹل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الجھا ہوا ایشو ہے، بلا وجہ ہے، اور اگر پیر صاحب ایک بڑا دل کر کے یہ فیصلہ کر لیں ایک، اور نیب بھی تھوڑا سا بڑا دل کرے، دونوں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے اس معاملے کو سمیٹ لیں، تو اس سے عزت بھی بچ جائے گی، اور جو ایک الجھا ہوا معاملہ ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا۔
तो है अजीबोगरीब सा मामला, क्योंकि मैं ने आपके सामने रखा है, आपको भी समझ नहीं आई होगी कि किधर से क्या हो रहा है। हाँ जी, कहाँ की जमीन कहाँ जा रही है और किधर जा रही है। एक और बहुत बड़ा इशू है कि जनरेशन इसमें गुजर चुकी हैं, उनकी फैमिलीज में जमीन डिवाइड होगी, मुख्तलिफ लोगों के नाम पे होगी, लेकिन इस इशू को अगर सेटल करना है तो स्टेप जो है वो पीर खानदान को ही लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये नैब जो है वो भी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो भी मामले को बहुत टाइट करती चली जा रही है। तो अल्टीमेटली ये होगा कि गिरफ्तारियां होंगी या फिर सज़ाएं होंगी या फिर ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा हो जाएगा, तो एक नया फटा बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीदैन हैं और ये जो मरीदैन हैं बहुत एहतराम करते हैं। मैं खुद इनका मरीद हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं खुद बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस घराने के अंदर से भी इस टाइप का कोई इशू बाहर निकलेगा कभी भी। तो मेरा ख्याल है अननेसेसरली है, इसको समेटना चाहिए। तो मेरा फोरम हाज़िर है, अगर पीर साहब का कोई भी तर्जुमान आना चाहिए, पीर साहब खुद तशरीफ़ लाना चाहिए, हम खुद हाज़िर होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़हन में रखिए, एक बड़ी शानदार मस्जिद है इनकी, शायद अगर कभी गए हो आप, 1903 में बनी थी। अच्छा। और क्या शानदार मस्जिद है वो, बिल्कुल मुगलिया स्टाइल के, वो बड़ा ज़बरदस्त ज़ाहिर घराना है उनका। पीर नसीर साहब थे, उनके शेर सुन सुन के पीर नसीरुद्दीन साहब के हम पढ़े हुए हैं, और क्या शानदार शायर थे जी वो। वैसे अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर दी उनको। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ रूहानी तौर पे खुशहाल लोग नहीं हैं, ये दुनियावी तौर पे भी बड़े खुशहाल लोग हैं, खरबपति हैं। और पिछले दिनों बल्कि इनके फैमिली की एक शादी हुई थी, और वो जो होते हैं ना डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है वो, और जहाज़ भर के बाहर लेके गए थे, और बड़े खुशहाल लोग हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे ही बिला वजह बाज़ औक़ात लोग उलझ जाते हैं, जब उलझ जाते हैं तो इसी टाइप के मामलात होते हैं। ठीक। तो ये एक फ़ाइल है नैब की जो हमने आपके सामने रखे, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उनमें से कुछ झलकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, और बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और मेरा ख्याल है इस मामले को सेटल होना चाहिए, और किसी जगह पे भी है मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो मैं हाज़िर हूँ। और साथ पीर साहब के तर्जुमान अगर कोई वज़ाहत करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो रहा होगा। सबसे पहले तो नैब का बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और हर उस जगह पे जाके जहाँ से पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहाँ से रिकवरीज़ की कोशिश करते हैं। और पीर गोलड़ा का जो ख़ानदान है वो इतना बड़ा ख़ानदान है कि उनकी रिस्पेक्ट पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि इस मामले को एक इज़्ज़तदार तरीके से सेटल किया जाए, और हमारा प्लेटफॉर्म जैसे कि चौधरी साहब ने कहा कि हाज़िर है। अगर आप चाहें तो अपना कोई भी मौक़िफ़ देना चाहें तो आप यहीं बैठ के, इसी जगह बैठ के, या किसी बंदे को भिजवा के अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। हम हमेशा आपके लिए हाज़िर रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।